فائنینشیل انڈیپینڈنس والی چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا ڈیٹیل میں اگر بتاؤ. اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اسپیشلی آج کے زمانے میں ایک بندے کے میں نارمل جاب والے لوگوں کی بات کر رہی ہوں, ایک بندے کے کمانے سے گھر نہیں چلتا. اور دوسری بات میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کل کو آپ کہاں ہوں گے, کس لائف کے اس میں ہوں گے, اور آپ کے پاس کسی کا سپورٹ ہوگا نہیں ہوگا. آپ اکیلے تو نہیں ہیں, اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے پاس اتنی نالج اور اتنا سپورٹ ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنا گھر چلا سکیں. اور اگر فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. میں نے ایک ٹیڈ ٹاک کی تھی اور اس میں میں نے اپنی ایک جاننے والی سے کنفرم کیا تھا کہ میں ان کی یہ چیز یوز کر سکتی ہوں ایز این ایگزامپل یا نہیں, بیکاز آئی اسپوک اباؤٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس. سو دس وومن آئی نو, حیا, شی یوز ٹو ہیو اے ویری نارمل لائف ود فیملی تھی, ہسبینڈ تھا, بچے تھے. اینڈ دین one day the husband decided to walk out of her life. Okay. And when the husband decided to walk out of her life, she was left with kids but nothing, like no source of income. So وہ بندی بڑی پریشان تھی. she didn't, وہی والا بات, اپنے ابو پہ کتنا ہی وہ کرتی, اس کے بچے تھے کافی, اینڈ وہ کتنا ان سے سپورٹ لیتی. تو she started driving a taxi, اینڈ اس نے بہت مشکل سے کسی طرح سے ڈرائیو کرنی شروع کی. اور اس کا ایک ایگزامپل تھا کہ میں دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں یار اگر وہ بندی کو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی ہوتی اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتی ہوتی تو وہ کیا کرتی, رائٹ؟ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہاں آج میرا ہسبینڈ ہے, آج میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, کل کو نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے. یو نیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ انف اینڈ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ انف کہ آپ اپنے بلبوتے پہ اپنا گھر چلا سکیں, اپنے مطلب اپنی کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے روٹی کھا سکیں. یو شوڈنٹ بی ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل. اینڈ میں بچپن سے اوبیسلی اتنا سیریسلی نہیں سوچتی تھی, بٹ آہستہ آہستہ جب میں نے اپنے سامنے ایسی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا, دیٹس وین آئی ریئلائز ہاؤ امپورٹنٹ دس از. اور آج کے زمانے میں جب لائف اتنی فاسٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ڈیورس ریٹس اتنے ہائی ہیں, یو نو ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں, تو آپ کیسے لائک ہاؤ کین یو ناٹ تھنک, اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, آئی فیل لائک دس از امپورٹنٹ. یو نو آپ گھر پہ آپ کو جب آپ کے ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے نا آپ 50-50 کر رہے ہیں تو آپ کی عزت بڑھتی ہے زیادہ. اور میں لڑکیوں کو ضرور ایڈوائز کرتی ہوں کہ پلیز اپنی ایجوکیشن ختم کریں. کریئر بلاگنگ میں بھی بہت لڑکیاں آ رہی ہیں, رائٹ, اینڈ آئیں, بالکل آئیں, ونڈرفل پروفیشن, بٹ پلیز اپنی ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ رکھیں, اپنا ایک کریئر رکھیں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. بالکل ہو جائیں. وہ فلم کا ایک مجھے سین یاد آیا, دل دھڑکنے, تو میں نے فلم دیکھی تھی, اس کے اندر جو ہے رنویر سنگھ نے نا اپنی ماں کو کہا تھا, کیونکہ انل کپور کافی زیادہ ابیوز کر رہا تھا ایموشنل اور وغیرہ وغیرہ, تو اس نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتی میرے پاپا کو کیونکہ آپ کے پاس کہیں جانے کو نہیں ہے. اور وہ چیز مجھے بڑی کلک کی تھی, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا جو کہ ایموشنل ابیوز کرے گا. فائنینشیل ابیوز از اے بگ تھنگ جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. کیا ہوتی ہے فائنینشیل ابیوز؟ بہت لوگ اس لیے چھوڑ کے نہیں جاتے اور کیونکہ ان کے پاس فائنینشیلی سپورٹ نہیں ہوتا اور وہ نہیں جا سکتے کہیں اور, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو کھانا بھی کھا رہے ہیں وہ اس کا دیا ہوا ہے سیڈلی. اور جو بھی کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے وہ خاتون برداشت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کہیں جانے کو نہیں ہے. اٹس ریئلی سیڈ. اور دانیال, بہت سی فیملیز ایکسیپٹ کرنے کو بھی ریڈی نہیں ہوتی واپس. مطلب وہ کہتی ہیں بس ہم نے تمہاری شادی کر دی, ختم, ہمارا قصہ ختم, اب تم جانو, تمہارا میاں جانے, چاہے تمہیں کتنا ہی مارے پیٹے کچھ بھی کرے, برداشت کرو. کہتے ہیں ہم نے کیا ہے تو تم کرو. وہ نہیں سمجھتے کہ زمانہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور اگر آپ نے کوئی چیز غلط کی تھی, اور آپ نے کیا تو غلط کیا ہے نا, آپ نے غلط کیا, ہم بھی غلط کریں.